بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا مثل اس شخص کے یہ قانون اول اس شخص کے کالذی مر علی قریۃ، یہ پہلا قانون ہے کہ اللہ پاک مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، اس قانون پر متفرع ہے کہ مثل اس شخص کے مر علی قریہ جو گزرے بیت المقدس سے، وہی خاویۃ علی عروشها، یہ گرا پڑا تھا، خاویۃ علی عروشها، اس کی چھتیں گری، اوپر دیواریں گری، علی عروشها، چھتیں پہلے اوپر دیواریں گر گئی، بالکل اجڑی پجڑی بستی اور بندے مر گئے۔ قالا، وہاں اس نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انا کیفا، کس طرح زندہ کرے گا اللہ پاک اس کو بعد اس کی موت کے، لوگ مر گئے، بستی اجڑ گئی، شہر ویران ہو گیا، اب کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پس مارے رکھا اللہ نے اس کو 100 برس، اماتہ اللہ مئۃ عام، پس مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 برس، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنا ٹھہرا تو اس حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا ٹھہرا میں ایک دن یا دن سے بھی کم، فرمایا بل لبثت، بلکہ ٹھہرا تو 100 سال، فانظر، پس دیکھ طرف اپنے کھانے کے اور پینے کے، لم یتسنا، نہیں خراب ہوا، منظر، پس دیکھ طرف اپنے گدھے کے، تاکہ بنائیں ہم آپ کو آیتن، نشانی واسطے لوگوں کے، اور دیکھ طرف ہڈیوں کے، کیفا، کس طرح اٹھاتے ہیں ہم سو ان کو، ثم پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت، اور جب کھل گیا ان کے سامنے کہا، اعلم، دل سے جانتا ہوں، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھو، او کالذی، اس آیت کا عطف ہے سابق پر، اصل عبارت ہے ارائیت کالذی حاج ابراہیم او کالذی مر علی قریہ، مر علی قریہ، یہ قول ہے کسائی، فرا، ابو علی نحویوں کا، از کبیر، یا اور رأیتا، کاب بمعنی مثل الذی مر، زمخشری بیضاوی وغیرہ نے اس کو لیا۔ چلو یہ تو آپ میں جو بڑے علامے بیٹھے ہیں وہ سوچ لیں۔ اب کالذی مر علی قریہ، اس واقعہ نے بڑا ہی پریشان کیا بریلویوں کو اور للڑوں کو، اتنا پریشان کیا حد سے زیادہ، اس لیے اکاڑے کا ماسٹر وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ یہ حضرت عزیر نہیں تھے، کسی کافر کا واقعہ ہے۔ یہ کس کا واقعہ ہے؟ کافر کا، یہ کافر کا واقعہ ہے۔ شکر یہ ہے کہ مولانا سرفراز خان ازالت الریب پہلے لکھ گئے تھے، مسئلہ حیات ممات چھڑنے سے پہلے انہیں ازالت الریب لکھی، اور ازالت الریب میں حضرت عزیر کا واقعہ بہترین کر کے لکھا، اور زبردست کر کے عدم علم غیب پر استدلال کیا۔
بہترین کر کے. حضرت عزیر کا واقعہ بنا چنانچہ ازالۃ الریب میں موجود ہے، اور حضرت عزیر کے واقعہ سے بریلویوں کے خلاف اتمام حجت کہ پیغمبر غیب نہیں جانتے. کچھ سن رہے ہو؟ اس لیے یہ للڑ بیچارے تو جان بچا سکتے نہیں. اب یہ چند جو چیلے چاٹے اور کباڑیے شباڑیے رینٹ مینٹ والے ادھر ادھر یہ بیچارے زور لگا رہے ہیں. اسی طرح یہ ماسٹر اکاڑوی کے اگلے چیلے وہ یہ کہتے ہیں او جی یہ کوئی کافر تھا. میں نے کہا پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹتی. تم تو کہتے ہو جب دلیل لاتے ہو تو کلیب بدر کو پیش کرتے ہو. کلیب بدر میں مومن پڑے تھے. تمہارا تو سبا میں بنیاد ہی کافر کا سبا ہے. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو. تم تو پیش ہی کافروں کو کرتے ہو کہ بدر والے بدر میں ان کو کہو تمہارا دادا ابو جہل پڑا تھا، 70 کافر اور تھا کنویں میں. کہتے بدر والوں سنانے تھے دادا جی بھی سنتے، وہی تیرا دادا ابو جہل ایک ہی ہے کیا سب بھی ہے. تو تیری تو دلیل ہی کافروں سے آ رہی ہے. کہتے کافر تھا پھر تیری جان چھوٹ جائے گی. مولوی سرفراز اور یہ سارے لکھتے ہیں کہ سننے میں مومن کافر سب برابر ہیں. صرف سننے میں نہیں، عرض اعمال میں، سننے میں، عرض اعمال میں، زیارت کرنے والے کے سلام کا جواب دینے میں مومن کافر سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. تو کافر ہو تب بھی تیرے مذہب کا تو بیڑا غرق ہے. پھر نبی کو کافر کہنے سے بندہ خود مسلمان رہے گا. اس لیے یاد رکھو جمہور امت اس بات پر متفق ہے. جمہور امت سے مراد جمہور صحابہ اور تابعین. اب ذرا میں چند ایک کے نام لیتا ہوں جنہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ حضرت عزیر مرادیں. چونکہ اب ایک نئی بات آ گئی اس ماسٹر اکاڑوی نے، اور جس طرح بہت سارے خرافات بکے اور نئی نئی ڈرامہ بازی کی تھی، قرآن حدیث کی تعریف کی، اس کی تعریفات کا یہ بھی ایک شاہکار ہے. اس لیے اللہ کے فضل سے ہم نے بھی اس کی کوئی شیطانی کو چھوڑا نہیں. آج یہ جتنے بیٹھے ہیں نا پشتو میں، پنجابی میں، اردو میں مسئلہ حیات ممات لے کر، یہ سب اسی اکاڑوی کی کتاب تسکین الاذکیاء، صرف اسی کا مواد ہے. بار انہیں ایک الف بھی نہیں آتی. یعنی ان میں جو اصل ابلیس تھا وہ اکاڑے کا ماسٹر تھا. اس لیے اصل بنیاد پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ جو آپ کے پاس یہ چوہے چوہے پھر رہے ہیں اور ادھر ادھر گالیاں نکال کے یا بک بک کر کے کہتے ہیں ہم بھی شیوخ ہیں اور علامے ہیں، یہ سب اگر آپ وہ ایک کتاب لے لیں اکاڑوی کی تسکین الاذکیاء تو یہ سارے کباڑیوں شباڑیوں، سارے مادر پدر آزاد بلا ولد بلا نسب جتنے پھر رہے ہیں یہ سب کا علم اسی پٹاری میں ہے. جس طرح وہ سانپوں والی پٹاری ہوتی ہے نا چھجی سی، تو سارا سامان اس کا اسی میں ہے. تو یہ سارے ادھر سے دیکھتی ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی. تو باتیں ساری وہی اکاڑوی کی تعریفات ہے. یہاں اس نے کہا یہ کافر ہے، یہ سارے پیچھے جی کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر. اب یہ نہیں پتا پیچھے کام بڑا گڑبڑ ہوگا. اب ذرا دیکھو انہو عزیر، یہ کون تھا؟ حضرت عزیر. انہو عزیر عن قتادہ عن علی اسحاق بن بشر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن سلام، یہ سب کے سب اکرمہ ربی ضحاک وخلق کثیر، یہ سب کہتے ہیں انہو عزیر کہ یہ حضرت عزیر تھے. ان میں کون ہے کہنے والا؟ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن
سلام یہ صحابہ ہیں، اکرمہ، قتادہ، ربی، ضحاک، یہ سب کے سب روح المعانی۔ اسی طرح تمام مفسرین من اول ہی الی آخر ہی سب کے سب کا اصل قول اسی کو ترجیح دی کہ یہ کون تھے؟ عزیر نبی تھے۔ الذی مر علی قریہ کون تھے؟ عزیر نبی۔ اور تمام اکابرین دیوبند، حضرت تھانوی، ماجدی، معارف، دیوبندیوں کی جتنی تفاسیریں، سب کے سب نے حتماً لکھا کہ یہ حضرت عزیر ہیں، انہوں نے دوسرا قول ہی کوئی نہیں لکھا۔ اور ابن جریر سے لے کر روح المعانی تک سب کے سب مفسرین نے اسی قول کو لیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عزیر ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اور یہ حضرت عزیر نبی ہے ایک۔ دوسرا یہ جو کیلا ہے، بعض نے ایک قول کیا کہ یہ ہیں نبی لیکن ان کا نام ہے حزقیل۔ بعض حضرات نے اس کو لیا کہ کون ہے؟ حزقیل، لیکن حزقیل بھی کون ہے؟ نبی ہے، کافر نہیں ہے، حزقیل بھی نبی ہے، ایک قول یہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یرمیہ۔ یہ امام جعفر صادق اور باقر جو شیعوں کے امام ہیں انہوں نے کہا کہ یرمیہ، اور یہ یرمیہ بھی نبی ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ تین۔ عزیر ہو تب نبی، یا حزقیل یہ بھی نبی، یرمیہ وہ بھی نبی۔ تو تینوں نبی ہیں۔ ہماری صحت پہ پھر بھی اثر نہیں، اگر عزیر نہیں کوئی اور ہے تب بھی حزقیل ہو ہمارا مسئلہ پھر بھی ثابت ہے، اور یرمیہ ہو ہمارا مسئلہ پھر بھی ثابت ہے، اس لیے ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کون تھے؟ حضرت عزیر نبی۔ اس میں ایک اور کرینہ بھی آ رہا ہے، قال کم لبست قال لبست، یہ مکالمہ براہ راست ہے، 100 سال کے بعد اٹھے، وہاں تو کوئی آدمی نہیں تھا، تو قال لبست کم لبست قال لبست، یہ مکالمہ براہ راست، اور براہ راست مکالمہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ براہ راست مکالمہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بھائی آ رہی ہے نا بھائی، اللہ پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے براہ راست تو اسی کا نام بھائی ہے، اور یہ کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، لیکن یہ پھر اس میں قید لگانی ہوگی کہ جس انسان کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہو، نبوت اس کے ساتھ ہے، اور جنات میں نبی نہیں ہوتی، اس پر زبردست اشکال بھی ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ مکالمہ تو ابلیس کے ساتھ بھی ہوا، ابلیس کے ساتھ نہیں مکالمہ ہوا، تو پھر ابلیس نبی ہے، وہ جن ہے، اور جنات میں نبی ہوتے ہی نہیں۔ یہ شرط لگانی پڑے گی انسان کو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک خطیب صاحب نے کہیں سے یہ بات سنی تھی، اس نے کہا کہ طرفین سے کلام ہونا وہ نبی ہوتا ہے، تو میں نے اسے کہا پھر ابلیس تو طرفین سے ہوا کلام، اب بیچارہ خاموش، تو پوری بات کرو کہ نبی ما کان لبشر، نبوت انسانوں میں ہوتی ہے،
اور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا براہ راست مکالمہ ظاہر بات ہے وحی کے ساتھ ہے، اس لیے وہ کیا ہوگا؟ نبی۔ یہ بھی علامت ہے۔ جہاں تک رہ گئے جنات وغیرہ یا دوسری فرشتوں سے براہ راست مکالمہ ہوتا ہے یا دوسری مخلوقات سے، تو ان میں نبوت ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبوت رکھی انسان میں ہے تو انسان کے ساتھ براہ راست مکالمہ علامت نبوت کی ہے، نہ کہ غیر انسان کے ساتھ، کیونکہ ان میں نبوت اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ کچھ بات آپ کو میری سمجھ آئی؟ ہاں، خیال کیا کرو، کچی بات نہ ہو۔ ایک اب ذرا دیکھو، جہاں لفظ آ رہا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، موت ایک آنی چیز ہے، ایک سیکنڈ میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ موت نام ہے ابانۃ الروح، انفکاک، ابانہ۔ جہاں پر اماتا کا مئات عام ظرف بنایا گیا، حالانکہ اماتت کا یہ ظرف نہیں بن سکتی، اشکال سمجھے ہو؟ تو مئات عام سے معلوم ہوتا ہے کہ 100 سال تک مرتے رہے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ 100 سال مردہ رکھا اللہ نے اس کو، 100 سال مردہ، البسہ میتن، 100 سال تک مردہ رکھا۔ اس لیے سب مترجمین نے یہ معنی کیا ہے کہ مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 سال تک مردے رہے۔ ماسٹر امین نے ایک گپ چھوڑی، کہتا ہے جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر ہے، اس کا دل دماغ مردہ ہے۔ اور یہی آیت میں نے لی اکابر کا باغی کون، اس میں نے سب علماء دیوبند کے ترجمے لکھے کہ سب نے جہاں عزیر کو نبی مانا اور لفظ بولا مردہ رکھا، اس شخص کو اللہ نے 100 برس نبی بھی کہا مردہ بھی کہا۔ تو اب بتاؤ یہ فتویٰ کہاں گیا؟ یعنی ان کی اکابر کے ساتھ وفاداری یہی ہے گدھے کی لات۔ فتویٰ ایسا لگایا کہ تھانوی صاحب، ماجدی صاحب، شیخ الہند صاحب سارے یہی معنی کر رہے ہیں احمد رضا تک کہ مردہ رکھا اس شخص کو۔ تو نبی کے لیے لفظ مردہ کا استعمال سب تراجم میں موجود ہے۔ اگر نبی پر میت کا اطلاق کفر ہے تو کیا یہ سارے بزرگ کافر تھے؟ پھر ماسٹر کو کون سمجھائے بیچارے کو ترکیب کہ اماتہ اللہ مئات عام؟ تو اس لیے اس کا معنی مفسرین عربی والوں نے کیا البسہ میتن اور اردو والوں نے کیا مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، ثم بعثہ، پھر جگایا اس کو۔ اس پر فرقہ عثمانیہ کا بھی رد ہے۔ فرقہ عثمانیہ جو اجساد، حفظ اجساد کے منکر ہیں، وہ جہاں سوال کرتے ہیں کہ حضرت عزیر کا وجود سلامت رہنا کس لفظ سے ثابت ہے؟ کون سا لفظ ہے کہ 100 سال تک حضرت عزیر کا وجود سلامت رہا؟ ہم کہتے ہیں مئات عام والا لفظ ہے، مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے، البسہ میتن رکھا تب کہ سالم تھا، محفوظ تھا۔ بل لبستا، اللہ نے پوچھا کم لبستا، کتنا ٹھہرا تو؟ کالا لبستو یوما، آگے کہتے ہیں ایک دن یا دن سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبستا مئات عام، تو کتنا ٹھہرا؟ 100 سال۔ اب ذرا ایمان سے سوچو، 100 سال دفن بھی نہیں ہے بھی زمین کے اوپر، 100 سال کے انقلابات، سورج کا آنا جانا، رات کا آنا جانا، طوفان، بادل، گرمیاں، سردیاں، موسموں کا بدلنا، 100 سال کے انقلابات، دفن بھی نہیں،
ہے بھی پیغمبر کا وجود زمین کے اوپر پڑا ہے، لیکن اپنی مدت بھی ٹھہرنے کا پتہ نہیں۔ یہ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اب ذرا بات سمجھنا ہے، اللہ نے حضرت عزیر کو بھی موت دی تھی، حضرت عزیر کی سواری کو بھی موت دی تھی، مسئلہ تو حل ہو سکتا تھا سواری سے بھی۔ اللہ نے الگ کر کے دونوں کو ذکر کیا، فرمایا تجھے موت دی لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے دلیل بناؤں واسطے لوگوں کے، اور گدھے کو موت دی ہے وہ انظر الی العظام، وہ تجھے مسئلہ سمجھانے کے لیے، تجھے کیف سمجھانے کے لیے تیرے گدھے کو مارا، اور للناس ساری کائنات کو سمجھانے کے لیے آیۃ للناس سے مراد ہے مستفیدین لوگ، اور ہدی للناس قرآن گویا کہ اللہ نے اس وقت بتا دیا کہ یہ دلیل جہاں نہیں رہے گی، یہ جائے گی اس کتاب میں جو ہدی للناس ہے، اور اس کتاب والے اس کو اشاعتیوں کی دلیل بنا دوں گا۔ آیۃ اور تو مانتے نہیں بے ایمان، تو جو مانیں گے ان کی دلیل ہوگی، تو اللہ نے یہ دلیل بنائی ہے اشاعت التوحید والوں کی۔ آیۃ للناس، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، سارے انقلابات زمانہ گزر گئے، پیغمبر کو اپنے وجود کے ٹھہرنے کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن یا دن سے بھی کم معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا وجود ہو، دفن نہ بھی ہو، موت ہی آ جائے، اسباب ختم ہو جاتی ہیں، اور بغیر اسباب کے دیکھنا، سننا، ادراک یہ ختم ہو جاتا ہے، تو پیغمبر کو بھی موت کے بعد دنیا کے احوال کا پتہ چل سکتا؟ بولو شاباش، چل سکتا نہیں۔ یہ مسئلہ قرآن کا ہے۔ ٹائم بھی اوپر ہو گئی ہے اور مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ اس کا حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دیوبند میں مدرس بھی رہے، اور وہاں جب دوران تدریس فرماتے ہیں کہ وہاں ایک دن اس بات پہ گفتگو شروع ہوئی کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ علماء کٹھے تھے تو دو گروہ آپس میں لگے ہوئے تھے، کہتا فلاں دلیل، دوسرا کہتا فلاں، تو حضرت قاضی صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے حضرت قاضی صاحب سے پوچھا حضرت آپ فرمائیں، تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا بات یہ ہے جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا، جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا، یہ تو کوئی مردہ ہمیں آ کر بتاتا کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہم دنیا میں لڑ رہے ہیں، تم کہتے ہو سنتے، تم نے بھی مر کے نہیں دیکھا، جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائی قاضی صاحب کی بات تو بڑی معقول ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب نے کہا مجھے ایک مردہ ملا ہے، اس نے کہا بھئی ہم سنتے نہیں ہیں۔ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے آپ کو کدھر مل رہا؟ اس نے کہا مولویوں قرآن بھول گیا، اللہ نے حضرت عزیر کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تم نے موت نہیں دیکھی، ہم نے موت نہیں دیکھی۔ حضرت عزیر موت دیکھ کر 100 سال موت کے اندر رہ کر آ کے کہتے ہیں لبثت یومن او بعضا یوم، حضرت عزیر موت دیکھ کے آئے اور کہتے ہیں موت کے بعد ہمیں دنیا کا پتہ لگتا نہیں، ہے بھی معصوم پیغمبر، لہذا اگر نبی کی عصمت پر ایمان لانا ہے پھر کہنا ہوگا کہ موت کے بعد انبیاء بھی سنتے نہیں ہیں۔ کوئی سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اس پر بحث لمبی ہے لیکن وقت مختصر ختم۔
کہتے ہیں جی موت حکمی ہے حقیقی نہیں، تو پھر تو ہماری اور دلیل پکی ہو گئی۔ جب حکمی حقیقی موت نہ ہو، موت حکمی ہو تو ادراک نہیں، جب حقیقی آئے تو بطریق اولا ادراک نہیں، پھر تو اور بات پکی ہو گئی۔ ہاں بھائی، اگر کوئی کہے کہ یہ خرق عادت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، خرق عادت پہلے ان سے منواؤ، وہ الو تو خرق عادت کے منکر ہے، وہ تو کہتے ہیں عادت اور خرق عادت ان کی اصطلاح ہے مماتیوں کی، تو پہلے ان سے منواؤ، اگلا بات ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ خرق عادت کیا چیز ہے، اس کو متعین عدم ادراک خرق عادت ہے یا 100 سال کے بعد زندہ ہونا خرق عادت ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو جس جہت سے خرق عادت ہے اس جہت سے ہمارا استدلال ہی نہیں ہے، ہمارا استدلال ہے حالت موت میں عدم الادراک۔ تو عدم الادراک کو دنیا کا کوئی ملا کرے خرق عادت ثابت، خرق عادت ہے 100 سال کے بعد زندہ ہونا، تو ہم اس کو اپنے مورد پہ بند رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مردہ 100 سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، اس میں تو استدلال کیوں ہوتا، حضرت عزیر زندہ ہو گئے تو ہر مردہ 100 سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو نہیں ہمارا استدلال۔ تو جس جہت سے خرق عادت ہے وہ ہمارا مستدل ہی نہیں، ہمارا استدلال یہ ہے کہ 100 سال تک میت پیغمبر کا زمین پہ رہا اور اپنے وجود کا ادراک بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارا استدلال ہے کہ موت کے بعد دنیا کا ادراک نبی کو بھی نہیں ہوتا۔ اس پر اگر کوئی اشکال ہے تو لاؤ۔